السلام علیکم، میں ہوں افسر صدیقی اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر کامرس کی کمرشل جغرافی۔ کمرشل جغرافی کا ہم چیپٹر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اکنامک جغرافی کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم سب سے پہلے اکنامک جغرافی کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اٹ از دیٹ برانچ آف جغرافی دیٹ ڈیلز ود دا نیچرل انوائرمنٹ وچ ڈٹرمنس دا اکنامک ایکٹیویٹیز آف مین اینڈ دا ایکسٹینٹ اپ ٹو وچ man has been able to adjust himself to his environment or to alter the adequately to meet the requirements of subject matter of economic geography. اسٹوڈنٹس، ہم نے اکنامک جغرافی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہو کہ یہ جغرافی کی ہی ایک کائنڈ ہے جس میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان جو کہ مینوفیکچرر بھی ہو سکتا ہے یا ٹریڈر بھی، اور اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس کو اپنی جغرافیکل کنڈیشنز کے اکارڈنگ اس نے ڈھالنا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کنڈیشن سے وہ کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس چیز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری اکنامک جغرافی کہلاتی ہے۔ یہاں میں کچھ ڈیفینیشن شیئر کروں گی اکنامک جغرافی کی جو کہ آپ کی بک میں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی ڈیفینیشن میں کہا جا رہا ہے اٹ از دا اسٹڈی آف دا اکنامک ایکٹیویٹیز آف مین ان ریلیشن ٹو ہز انوائرمنٹ۔ اٹ ڈیلز ود دا اکنامک ایکٹیویٹیز آف مین so far as they are related to production, distribution and exchange of commodities which are influenced by physical environment۔ ابھی ہم نے جو چیز سمجھی وہی بات یہاں مزید ڈیٹیل میں ایکسپلین کی گئی ہے کہ جب ہم انسان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو پڑھتے ہیں اس کی انوائرمنٹ کے اکارڈنگ، یعنی کس طرح مختلف لوگ الگ الگ جغرافیکل انوائرمنٹ میں کن کن سرگرمیوں میں انگیج ہوتے ہیں، جیسے کہ پروڈکشن ہو گئی یا گڈس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی یا ایکسچینج آف کموڈیٹیز، یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں فزیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر اگلی ایک اور ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ ایک اور جغرافر نے کہا ہے کہ اکنامک جغرافی از دا اسٹڈی آف دا وے بائی وچ اے مین ایڈجسٹ ہز اکنامک ایکٹیویٹیز ود دا فزیکل انوائرمنٹ۔ انہوں نے بھی وہی بات کری کہ اکنامک جغرافی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو اپنی فزیکل انوائرمنٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ تو ان کے اکارڈنگ ہم اکنامک جغرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں انسان کے طریقے کو کہ کس طرح وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے فزیکل انوائرمنٹ کے اکارڈنگ۔ اس کے بعد اگلی ڈیفینیشن دی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے اٹ از دا انٹلیکچوئل انٹرسٹ ٹو دا اسٹڈی آف جغرافیکل فیکٹس ریلیٹنگ ٹو کامرس، یعنی کہ ہم اکنامک جغرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جغرافیکل فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کو مینٹین کیا جا سکتا ہے جس سے ہم ایک اچھا آؤٹ کم بھی حاصل کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اکنامک جغرافی ہوتی کیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہوتا ہے۔ اکنامک جغرافی کو اگر ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا جائے تو اس کے 4 امپورٹنٹ حصے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ایگریکلچر ریسورسز، منرل ریسورسز، مینس آف ٹرانسپورٹ، انڈسٹریل ریسورسز۔ ایگریکلچر ریسورسز، آپ جانتے ہیں کہ اکنامک جغرافی اسٹڈی ہے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ اکنامک ایکٹیویٹیز کو ایڈجسٹ کرنے کی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ایگریکلچر ریسورسز، یعنی کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے سے پہلے انسان 4 پوائنٹس کو اسٹڈی کرتا ہے ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر ریسورسز، اگر ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے نیچر اور کائنڈ آف کراپس۔ دنیا بھر میں ہر علاقے میں الگ الگ طرح کی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ کسی دوسرے کنٹری کی ایگریکلچر ریسورسز سے مختلف ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو وہاں پہ جوٹ کی پیداوار ہوتی ہے، اور اگر ہم سری لنکا میں دیکھیں تو وہاں پہ چائے یعنی ٹی کی بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح کینیا میں کاٹن ہے، تو پاکستان کی انوائرمنٹ کے حساب سے باسمتی رائس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ جو ہم ایگریکلچر ریسورسز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن آف ایگریکلچر پروڈیوسز۔ اکنامک جغرافی میں صرف ایگریکلچر پروڈکٹس کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کیا میتھڈس یوز کیے جا رہے ہیں کسی بھی چیز کی پروڈکشن کے لیے، کتنے بڑے پیمانے پر پروڈکشن کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹیبل کوانٹیٹیز کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کوانٹٹی جو کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے، اپنے ملک سے دوسرے ممالک کو بیچیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کا 3rd پوائنٹ ہوتا ہے فزیکل کنڈیشنز آف گروتھ۔ اکنامک جغرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا فزیکل ریکوائرمنٹس جو ہیں ہمیں درکار ہیں ایگریکلچر کی پروڈیوسز کے لیے، یعنی کہ پروڈکشن کے لیے، اور
جو مختلف ہم کموڈیٹیز بنا رہے ہیں ان کے لیے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے مارکیٹ ٹریڈ آف ایگریکلچر کراپس کی بڑے اسکیل پر پروڈکشن کسی بھی کنٹری کے لیے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کراپس کو فورن مارکیٹ میں سیل نہ کیا جائے, یعنی کہ ایکسپورٹ نہ کیا جائے. جب ایک کنٹری اپنی کراپس کو فورن مارکیٹ میں سیل کرتا ہے تو وہ اس قابل ہو پاتا ہے کہ فورن ایکسچینج کو جنریٹ کر سکے, جس سے کیپٹل گڈس کو امپورٹ کیا جا سکے. جیسے مشینری ہم نے لینی ہے کوئی, یا کسی بھی قسم کے کوئی اکوپمنٹ لینے ہیں کسی دوسرے ملک سے منگوانے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں فورن ایکسچینج چاہیے, اور فورن ایکسچینج ہم حاصل کرتے ہیں ایکسپورٹس کر کے. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ایگریکلچر کراپس کی صورت میں, ان کو اتنے بڑے پیمانے پہ پروڈیوس کیا جائے اور اس کی اس طرح سے پلاننگ کی جائے کہ اس کو ہم دوسرے ممالک کو بیچ سکیں, اس کے اگینسٹ ہم فورن ایکسچینج حاصل کر سکیں, اور اس سے ہماری جو کچھ بھی ریکوائرمنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو مشینری ایکوپمنٹ, جو کچھ بھی ہمیں ریکوائرڈ ہے جو کہ ہمارے اپنے ملک میں موجود نہیں ہے, وہ چیز ہم پرچیز کر سکیں. تو یہ تو ہمارے 4 پوائنٹس ہو گئے جو کہ ہم ایگریکلچر ریسورسز سے بات کرتے ہیں, یعنی کہ نیچر اینڈ کائنڈ آف کراپس. پھر ہم نے بات کری انٹروڈکشن آف ایگریکلچر پروڈیوسز, پھر ہم نے بات کری فزیکل کنڈیشنز آف گروتھ, اور لاسٹ میں ہم نے دیکھا مارکیٹ ٹریڈ آف ایگریکلچر کراپس. اگر ہم واپس اپنے اسکوپ کے اوپر آتے ہیں اکنامک جیوگرافی کے, تو اس کے اندر اگلی چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منرل ریسورسز. اکنامک جیوگرافی کے اسکوپ میں دوسری چیز منرل ریسورسز ہوتی ہے, لیکن منرل ریسورسز کا صحیح مینر میں فائدہ کیسے حاصل کیا جائے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ سہولیات جو ہیں وہ ہمارے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے اس میں آتا ہے انف ورکنگ کیپٹل. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ پاسٹ پہ چلے جائیں, یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ورکنگ کیپٹل کی, تو مڈل ایسٹ کے جو ڈیزرٹس ہوا کرتے تھے اس میں بہت سے نومیڈک یعنی کہ خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ رہا کرتے تھے, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے خوراک کے لیے, روزگار کے حصول کے لیے. ادھر سے ادھر خانہ بدوشی میں ان کو مختلف مقامات پر پیٹرولیم کے ذخائر بھی ملے, جس سے انہوں نے اپنی زندگی بھی بدلی اور شہر اور ملک نے بھی ترقی کی. جیسے کہ سعودی عرب کی بات کی جائے, UAE, بحرین اور کویت وغیرہ. اسی طرح USA میں ٹیکساس نے بھی اکنامیکلی گرو کیا پیٹرولیم اور گیس کو ایکسٹریکٹ کر کے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کیپٹل کی کمی کی وجہ سے پاکستان سفیشینٹ اماؤنٹ میں آئل اور گیس کو ایکسٹریکٹ کرنے میں اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. اس کے بعد پھر اگلی جو سہولیات میں سے ہمیں جو سہولت چاہیے ہوتی ہے منرل ریسورسز کے لیے, وہ ہوتی ہے ٹیکنیکل نو ہاؤ. ابھی ہم نے پڑھا کہ کیپٹل کی کمی کی وجہ سے بھی آئل اور گیس کو پراپر ایکسٹریکٹ نہیں کیا جاتا, لیکن کیپٹل کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل نو ہاؤ کا ہونا, ٹیکنیکلی کوالیفائڈ مین پاور کا ہونا فار ایکسٹریکشن منرلس اور ریسورسز, وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کہاں سے کیسے ایکسٹریکشن جو ہے وہ کی جائے گی اور کس طرح ان ریسورسز کو مارکیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد پھر تھرڈ جو پوائنٹ ہوتا ہے, اہم پوائنٹ جو کہ ہمیں ضرورت ہے جس کی سہولت ہمارے ملک میں ہو تو ہم ترقی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, منرل ریسورسز کو اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہوتی ہے ایگزسٹنس آف انڈسٹریز. تو اسٹوڈنٹس, سفیشینٹ کیپٹل ہو گیا, ٹیکنیکل نو ہاؤ ہو گئی, اس کے بعد انڈسٹریز کی موجودگی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. منرل ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد منرل اورز کو انڈسٹریل گڈس بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جس سے پروفٹ جنریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے, اور کنٹری کی اکنامیکل کنڈیشن بھی اسٹیبل ہوتی ہے اور یہ کہہ لیں کہ امپروو ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اگلا جو پوائنٹ ضروری پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ آف ریفائنریز. ہم نے ایکسٹریکٹ کر لیا آئل, پیٹرولیم نے ایکسٹریکٹ کر لیا, ہمیں اس چیز کو اب ریفائنریز میں لے کے جانا ہوگا, تو ہمیں ریفائنریز کو کی بنیاد ڈالنی پڑے گی. تو جو کنٹری بھی آئل اور گیس کی ایکسٹریکشن کرتے ہیں اس کے پاس ریفائنریز کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ویل سے ایکسٹریکٹ کیا گیا آئل ریفائن کر کے پیٹرولیم پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کے کام آ سکے. تو اسٹوڈنٹس, یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ منرل ریسورسز اگر ہم نے بات کری ہے اسکوپ کے اندر, تو وہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزوں کی سہولیات ہونی ضروری ہیں, تبھی ہم ان منرل ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں گے, جس میں انف ورکنگ کیپٹل ہونا چاہیے, پھر ہمارے پاس جو سیکنڈ چیز ہونی چاہیے وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونی چاہیے, پھر ہمارے پاس انڈسٹریز ہونی چاہیے, اور پھر فورتھ پہ ہم نے اپنے پاس اپنے ملک میں ریفائنریز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اوکے, اس کے بعد پھر اسکوپ میں نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے مینز آف ٹرانسپورٹ.
مینز آف ٹرانسپورٹ یعنی ذرائع نقل و حمل، اس کے اندر گڈس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ را مٹیریلز کو مائن سے نکال کر فیکٹریز تک پہنچانا یا پھر ایگریکلچر فیلڈ سے فیکٹریز تک پہنچانا. تو یہ چیز جس کے اندر ہم تمام را مٹیریلز کو، گڈس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا نظام ہمارا اچھا ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی انڈسٹریز سے، اپنی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز سے، یا جو کچھ بھی ہمارے ملک میں پروڈکشن یا کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، اس کو ہم اچھی طرح تو پرفارم کر سکیں گے اور اس کا آؤٹ کم ہم اچھا حاصل کر سکیں گے. اس کے بعد پھر نیکسٹ اس میں آتا ہے انڈسٹریل ریسورسز. اکنامک جیوگرافی میں انڈسٹریل ریسورسز کو بڑھانے پر بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پراپر مارکیٹنگ کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے بڑھا تو لی ہے، لیکن اگر جو پروڈکٹ تیار ہوئی ہے اس کو صحیح طریقے سے مارکیٹ نہیں کیا جائے، لوگوں تک پہنچائی نہ جائے، تو وہ گڈ جو ہے وہ کسی بھی یوز میں نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو پروڈکشن کے بعد ہم نے کسی چیز کو صحیح جگہ پہ پہنچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کی پروڈکشن ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے سمجھا کہ اکنامک جیوگرافی ہوتی کیا ہے اور اس کا کیا اسکوپ ہوتا ہے، کہاں کہاں یہ پھیلی ہوئی ہے، کیا امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں ضروری ہیں. تو امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس لیکچر کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے ہم سے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے ای میل ایڈریس پہ اپنے تمام سوالات پوچھنے ہیں. یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.